السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آج ہم بہت ٹائم کے بعد کچھ حدیث پڑھیں گے، اور وہ پڑھیں گے کس کے نماز کے اوپر۔ آج ہم کچھ حدیث پڑھیں گے، آپ سے شیئر کریں گے، اور وہ ہم شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ ادھر سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور فرمائیں گے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیروں میں زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اندھیروں میں زیادہ سے زیادہ مسجد کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، طبیعت کی ناگواری کے باوجود، مثلاً سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ اس پر رحم دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتلاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، ناگواری و مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہی حقیقی رباط ہے۔ فائدہ، رباط کے مشہور یعنی اسلامی سرحد پر دشمن سے حفاظت کے لیے پڑاؤ ڈالنے کے ہیں، جو بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو رباط غالباً اس لحاظ سے فرمایا کہ جیسے سرحد پر پڑاؤ ڈال کر حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ان اعمال کے ذریعے نفس و شیطانوں کے حملوں سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہر اس قدم کے بدلے میں جو مسجد کی طرف اٹھایا 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ارشاد فرمایا، اے محمد، میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مقرب فرشتے کون سے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ان اعمال کے بارے میں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جماعت کی نمازوں کے لیے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا،
اور नागवारी के बावजूद मसलन सर्दी के मौसम में अच्छी तरह वज़ू करना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और कौन से अमाल के अफजल होने में आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, खाना खिलाना, नरम बात करना और रात को जब लोग सो रहे हों नमाज़ पढ़ना। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मांगो। मैंने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैराति व तर्कुल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर ली वरहमनी व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ितनन फ़ी कौमिन फ़तवफ़नी गैर मफ़तून व असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु या हुब्बिका। तर्जुमा, या अल्लाह, मैं आपसे नेकियों के करने, बुराइयों को छोड़ने और मिस्कीनों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ, और इस बात का कि आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मुझ पर रहम फरमा दीजिए, और जब आप किसी कौम को आजमाइश में डालने और अज़ाब में मुब्तला करने का फ़ैसला फरमाएँ तो मुझे आजमाए बगैर अपने पास बुला लीजिए। या अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मोहब्बत का, और उस शख्स की मोहब्बत का जो आपसे मोहब्बत रखता है, और उस अमल की मोहब्बत का जो आपकी मोहब्बत से मुझे करीब कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह दुआ हक़ है, लिहाजा इसे सीखने के लिए बार बार पढ़ो। तो ये कुछ नमाज के मुताल्लिक़ हदीसें थी, हमें पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। और ये दुआ आखिरी वाली बहुत ही अच्छी थी, जैसा कि उसमें बताया भी गया कि बार बार पढ़नी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, और उन पे अमल करना चाहिए। जो भी हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं। जब भी आप सीख रहे हो तो आप उसको सिखाओ। भले ही अच्छी चीज़ वो कुछ भी हो सकती है, वो जिससे दूसरों का आप फ़ायदा कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए, जो आपके हक़ में हो, मतलब आपकी हद में हो, आप जितना कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। मसलन कि दो शख्स लड़ रहे हैं, तो आपको मन करता है कि उनको रोकें या फिर किसी तरह से वो लड़ाई ख़त्म करवाएं, लेकिन आप में इतनी ताकत, सलाहियत नहीं है कि उन चीज़ों को, मतलब उसको ठीक करा जा सके। तो उसको आप यही दिल में ही दुआ करोगे, या दिल में यही करोगे कि किसी तरीके से ये जो लड़ाई हो रही है वो रुक जाए। तो उसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप कर सकते हो उसको आपको करना चाहिए, ताकि दूसरों की मदद आप जिस तरीके से भी कर सकते हो उस तरह से आपको मदद करनी चाहिए। इससे अगर हम करते रहेंगे तो आपको ख़ुद भी एक अंदर से सुकून मिलेगा कि आज हमने तो कुछ अच्छा काम करा है, कुछ ग्रेटफुल कर दिया हमने। तो खुश रहिए और ग्रेटफुल चीज़ें करते रहिए, और ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।